دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج میں تھوڑی سی مختصر سی آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ جیسے کہ ہم ایک میڈیکل اسٹور پہ جاتے ہیں، کچھ میڈیسنس ہمیں پتہ ہے بڑی کامن ہو گئی ہیں، پیناڈول ہے وہ اس چیز کے لیے یوز ہوتی ہے، فلاں میڈیسن ہے وہ اس چیز کے لیے یوز ہوتی ہے، آپ کو فلاں انفیکشن آ گیا ہے تو اس کی یہ میڈیسن ہے، یہ عام طور پہ ہر بندے کو پتہ ہے۔ اور کچھ میڈیسنس تو ہمارے پاس میڈیکل اسٹور سے ہمیں مل جاتی ہیں، لیکن یہ ہمیں نہیں پتہ کہ جو میڈیسنس فری ہیں، فری مطلب کہ جیسے ہمیں ایک دوسرے سے بھی مل سکتی ہیں، ان کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ میں کچھ دنوں سے ایک چیز نوٹ کر رہا تھا، بلکہ پوری زندگی گزر گئی یہ چیزیں نوٹ کرتے ہوئے، کہ ہمارے لوگوں کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی خوشی نہیں ہے، چہروں پہ اسمائل نہیں ہے۔ میں ایک دوست کے ساتھ تھا تو اس کی شادی پہ ان ایکسپیکٹڈ اس پہ فائنینس یوز ہوا، اتنا یوز ہوا کہ اگر میں بتاؤں تو شاید کوئی یقین ہی نہ کرے۔ تو ایک شادی سے ایک دن پہلے اس نے ایک جملہ بولا کہ یار زندگی میں ہر انسان کو ہر چیز نہیں بھی ملتی۔ میں بڑا حیران تھا اس چیز پہ کہ مطلب اتنا زیادہ فائنینس یوز ہو رہا ہے، اتنے پیسے لگ رہے ہیں، اتنے بڑی ماں کی اس کے لیے آرگنائز ہوئی ہے، اور اس کی ٹوٹل شاپنگ میں اس کے ساتھ تھا، اور وہ ساری چیزیں میں نے ہوتے ہوئے دیکھی، اور میرا خیال ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی بڑی شادی ہوتے ہوئے نہیں دیکھی۔ ایون کہ ان لوگوں نے سیلیبریٹیاں اپنی شادی پہ انوائٹ کی ہوئی تھی، مطلب کہ اتنا بڑا ایونٹ ہوا، تو پھر بھی وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ زندگی میں ہر چیز انسان کے مطابق نہیں ملتی۔ اٹس مین کہ خوشی یا ہیپینس یا اسمائل تو کسی مٹیریلسٹک چیزوں کی محتاج نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ اکثر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں بڑی بڑی گاڑیوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، خوش نہیں ہیں، بڑی بڑے گھروں میں لوگ رہ رہے ہیں، خوش نہیں ہیں۔ تو اکثر ان سے اگر سوال کریں نا کہ جی آپ خوش کیوں نہیں ہیں، آپ کے چہرے پہ اسمائل کیوں نہیں ہے، تو اس کا جواب نہیں ہے۔ اس کا بس جواب یہ ملتا ہے یار پتہ نہیں کیوں نہیں خوشی مل رہی، یا کیوں نہیں ہم خوش ہو پا رہے۔ بنیادی طور پہ ہم لوگ نا اصل سے ہٹ گئے ہیں۔ جیسے میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ آپ جیسے جہاں جس طرح ہیں خوش رہنا سیکھیں۔ اب وہ ہمارے معاشرے کی ایک بیڈ لک یہ ٹھہری کہ زیادہ تر لوگوں نے اس مٹیریلسٹک چیزوں کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ تو یہ میں نے کہا چلو یہ ساری چیزیں جب میں نے دیکھی تو میں نے کہا چلے اس پہ تھوڑی سی ڈسکشن ہو جائے کہ خوشی میرا خیال ہے کسی بھی مٹیریلسٹک چیز میں نہیں ہے، اور ایک میڈیسن کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ایک میڈیسن کا تو ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے جو کہ بالکل فری ہے، جو کہ مجھے اور آپ کو، ہم لوگوں کو خوش رکھ سکتی ہے، وہ ہے اسمائل۔ وداؤٹ اینی کاز، وداؤٹ اینی ریزن، آپ جب کسی کی طرف دیکھتے ہیں تو اسمائل پاس کرتے ہیں، تو یہ بڑا اچھا ٹونک ہے، اس کو ایز اے ٹونک آپ لیں تو یہ کم نہیں ہوگا۔ لیکن پتہ نہیں کیوں ہمارے لوگوں نے بینیفٹس پہ اسمائل دینا سیکھ لیا، کسی کے ساتھ ان کا ریلیشن کتنا ہے دین وہ اسمائل دینے کے یوز ٹو ہیں۔ تو اس اسمائل کو آپ، یہ ہمارے دین میں بھی کہا گیا ہے کہ یہ صدقہ جاریہ ہے جو کہ فری ہے، یہ اس پہ کسی کے کوئی پیسے نہیں لگتے۔ ایک تو اسمائل دینا، دوسرا کسی کو حوصلہ دینا، جیسے کہ ہمیں خود نہیں پتہ ہوتا کہ ہم جب کسی کے ساتھ کو بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کے گفتگو کا انداز کیسا ہمیں رکھنا چاہیے، ہمیں بیہیویئرز، ایٹیٹیوڈز کیسے بنانے چاہیے، ہمیں خود آئیڈیا نہیں ہو رہا ہوتا، وہ بھی ایک ٹونک سے کم نہیں ہے۔ فار ایگزامپل کوئی غمگین ہے تو اس کے لیے آپ نے کوئی ورڈز کا چناؤ ایسا کر دیا کہ وہ اس کے لیے مرہم بن گیا، تو ان چیزوں کو تو ہم بودر ہی نہیں کر رہے ہوتے۔ ہماری قوم صرف مٹیریلسٹک چیزوں میں بٹی ہوئی ہے، 22 کے 25 کروڑ ہم ہو گئے ابھی، لیکن اب آپ نے خوش ہونا ہے تو آپ اس کو اس طرح بھی تھوڑا سا لے سکتے ہیں، جیسے میں کہتا ہوتا ہوں کہ آپ اس خوشی کی
کیفیت کو ایسے لا سکتے ہیں. آپ آج سے 20 سال پہلے جائیں, ہم لوگوں کے پاس کیا تھا؟ ایک آفیسر لیول کے پاس ایک بائک ہوتی تھی. اس سے بھی 20 سال پیچھے چل جائیں, آج سے 40 سال پیچھے چل جائیں, ایک آفیسر لیول کے پاس سائیکل ہوتی تھی. آج گاڑیاں بھی ہیں, بنگلے بھی ہیں, نوکر چاکر بھی ہیں, سارا کچھ ہے, پھر بھی خوشی نہیں ہے, پھر بھی لوگوں کے چہروں پہ اسمائل نہیں ہے. اچھا, ایک جگہ میں نے ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے, تو اس سے میں نے پوچھا, میں نے کہا یار تم اتنے افسردہ کیوں ہو؟ کہتا ہے جی میں بس ایک معاملے میں افسردہ ہوں. میں نے کہا جی آپ میرے سے شیئر کر سکتے ہیں؟ کہتا ہے جی میں جہاں چاہتا ہوں وہاں شادی نہیں ہو رہی. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس سے کچھ دیر بعد بھی میں نے ایک بندہ افسردہ بیٹھا ہوا تھا, میں نے اسے کہا, میں نے کہا یار آپ افسردہ کیوں ہیں؟ کہتا ہے جی میری شادی ہو گئی ہے, میں اس لیے جس کی ہو گئی ہے وہ بھی افسردہ ہے, جس کی نہیں ہو رہی وہ بھی افسردہ ہے. اٹس مین کہ کسی نہ کسی گول کا, کسی نہ کسی ٹارگٹ کا اچیو ہونا خوشی یا اطمینان نہیں ہے. خوشی, اطمینان سوشلزم میں, آپ میں اور مجھ میں ہے. ہم لوگ آپس میں, آپ لوگ جہاں کہیں بھی سوشل ایکٹیویٹی کرتے ہیں, جہاں کہیں بھی سوشل ہوتے ہیں, اس کے بیچ میں آپ نے تلاش کرنی ہے. جبکہ بیڈ لک یہ ٹھہری کہ وہاں بھی صرف کاز یہی رکھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے فلاں سے کام کتنا ہے, مجھے فلاں سے مطلب کتنا ہے. مطلب کہ میں یہی کہہ لوں کہ وہ آپ کسی آرگنائزیشن میں ہی ہیں, آپ کسی ادارے میں ہی ہیں, تو آپ مینیجر کے سامنے تو اسمائل کر دیں گے, ٹھیک ہے, وہ ایک ٹیمپریری ہے, وہ ریلیشن ایک ٹیمپریری ہے. سولڈر ریلیشن کیا ہے؟ جو ود اینی کاسٹ آپ کو کرنا چاہیے, جس میں ہیپینس ہے, جس میں خوشی ہے, کہ آپ اسی آفس کے پی این کو, اسی آفس کے سویپر کو اسمائل پاس کریں, جس میں مقصد ہی کوئی نہیں ہے. تو جیسے ہی آپ اس کے لیے اسمائل پاس کریں گے تو اس کو بھی گڈ فیلنگ آئے گی, اس کو بھی ایک حوصلہ ملے گا, اس کو بھی ایک اطمینان ملے گا. ہم نے اس طرح رہنا ہے کہ ہم نے حوصلہ بننا ہے, ہم نے ایک دوسرے کی خوشی کا باعث بننا ہے, ہم نے ایک دوسرے کا ٹونک بننا ہے. تو اس طرح سے میں نے یہ ایسٹیمیٹ کیا کہ شاید اس میں میرا خیال ہے خوشی ہے, جو کہ ہماری عوام, ہماری 22-25 کروڑ کی عوام تقریباً, جو ہم قوم ہے, جو کہتے ہیں کہ ہم ایک ہیں, صرف نعروں میں, صرف باتوں میں, وہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اجتماعی طور پہ رہیں گے, ہم ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں بانٹیں گے. خوشیاں ہیں کیا؟ ایک دوسرے کو خود اعتمادی دینا, ایک دوسرے کا بھروسہ بننا. یہاں تو میں نے دیکھا ہے کہ ساتھ بیٹھنے والے انسان پہ بھروسہ ہی نہیں ہے, کسی کو اکنامیکلی بھروسہ نہیں ہے, کسی کو ویسے ہی کوئی وہ ہے کہ مطلب کہ یار یہ میں اپنی دکھ اس کے ساتھ شیئر کروں گا, میں اپنی بات اس کے ساتھ کروں گا تو یہ ڈنڈورانا پیٹ دے. چند دن پہلے میں ایک جگہ پہ اپنے دوست کے پاس بیٹھا ہوا تھا, تو وہ اس کا اپنے کسی دوست کے ساتھ اختلاف تھا, تو وہ اس کے کسی ایونٹ پہ نہیں گیا. تو اس نے بعد میں مجھے ایک بات کی, میری بڑا لمحہ فکری ہے وہ بات. تو مجھے کہتا ہے کہ یار دیکھیں, میں جب نہیں جا رہا تھا نا, تو بڑے لوگ میرے پاس, کچھ لوگ ایسے بھی آئے کہ جنہوں نے مجھے کہا کہ یار بڑا اچھا کہ تے نہیں گیا, اور وہی لوگ بعد میں یہ بھی باتیں کر رہے تھے کہ اینو جانا چاہیے سی. تو یہ بیسکلی کون لوگ ہیں؟ یہ ہم لوگ ہی ہیں, ہم میں سے ہی ہیں. ہمارا معاشرہ ہے, جیسے میں کہتا ہوتا ہوں کہ ہم سے ہے معاشرہ, ہم بدلیں گے معاشرہ. ہم سے ہے پاکستان, ہم بدلیں گے پاکستان. تو یہ تب بھی ہوگا جب آپ انسانوں کے ساتھ وداؤٹ اینی کاز ریلیشنز ڈیولپ کریں گے. وہ کہتے ہیں نا کہ میں نے ایک جگہ لکھا ہوا پڑھا کہ یا رب کون ہے وہ لوگ جنہیں تو مل گیا. یہاں تو میسر نہیں ایک انسان کا ملنا. تو اسی طرح میں کہتا ہوں کہ یہ جو ٹونک ہے نا, یہ اسمائل, کسی کی طرف آپ دیکھتے ہیں, کسی سے بات کرتے ہیں, اسمائل پاس کرتے ہیں,
تو یہ ہر انسان کے ساتھ آتے جاتے کریں. اپنے گھر سے آپ جب نکلتے ہیں, کوئی سویپر ہے گلی کا, اس سے السلام علیکم کریں, اس سے حال و احوال پوچھیں. ابھی کیا اس کے ساتھ آپ کا بینیفٹ کوئی جڑا نہیں ہوا. یہ میں باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ یقین مانے بڑا طویل اس پہ میں نے ریسرچ کی, بڑے لوگوں سے ملا, بڑے لوگوں سے اٹھا بیٹھا, اور بڑی عجیب کیفیت بن جاتی ہے لوگوں کی. نیگیٹیوٹی اتنی کہ ہمارے معاشرے میں کہ پازیٹیو بات کرنے والے کو فراڈیہ سمجھا جاتا ہے. میں ایک دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ایک جگہ پہ, تو میں نے انہیں کہا کہ میں نے کہا یار فلاں سٹی میں گیا, تو وہاں پہ نا بڑے اچھے لوگ یار مجھے ملے. میں ایک شاپ پہ گیا تو اس نے مجھے یہ بات کی, پازیٹیو بات کی. اس سے میں نے کچھ چیز پوچھی کہ یہ فلاں چیز ہے, تو اس نے اسمائل پاس کی. تو اس نے کہا نہیں میرے پاس یہ اوریجنل نہیں ہے, کاپی ہے, آپ کو اگر اوریجنل چاہیے تو فلاں جگہ سے لے لیں. تو اس نے ایک سیکنڈ لگایا بغیر میرے اس بات کا جواب کس بات پہ دیا. اس نے کہا وہ منافق ہوگا, ان لوگوں میں منافقت ہے. میں نے کہا جی کیسے, آپ نے کیسے آبزرو کیا؟ کہتے جی وہ بڑے خوش علاقی سے ایسے بولتے ہیں, آپ کے ساتھ ایسے بات کرتے ہیں, تو وہ تو منافق فراڈی ہی کرتے ہیں. ہماری قوم کا اس طرح کی گرومنگ ہو گئی ہے کہ بھول گئے ہوئے ہیں کہ وداؤٹ اینی کاز بھی کسی کے ساتھ ہنس کے ملنا ہے, ہنس کے بات کرنی ہے, کسی کے ساتھ ریلیشن ڈیولپ کرنا ہے وداؤٹ اینی کاز. ہمارے معاشرے کی اتنی گندی تربیت اس معاملے میں ہو گئی ہے کہ وہ بغیر مقصد کے کسی کے ساتھ بیٹھنے نہیں چاہتی, بغیر مقصد کے کسی کے ساتھ ہنسنے نہیں چاہتے. جبکہ ہمارے دینی اعتبار سے بھی یہ صدقہ جاریہ کہا گیا ہے. آپ کسی کی طرف دیکھ کے اسمائل پاس کرتے ہیں تو یہ صدقہ جاریہ ہے, لیکن ہماری قوم, ہمارا معاشرہ اس کو الٹ سمجھتا ہے. تو بغیر مقصد کے ریلیشن بنائیے, اس میں ہی خوشی ہے. اس کے علاوہ تو آپ بڑی بڑی شادیاں کرتے ہیں, بڑے بڑے ایونٹس کرتے ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں لے لیتے ہیں, بڑے بڑے گھر بنا لیتے ہیں خوبصورت, لیکن اندر سے آپ کھوکھلے ہیں, آپ کے چہرے پہ اسمائل ہی نہیں ہوتی. میجورٹی ہر بندی افسردہ ہے, حاصل کا شکر ادا ہی نہیں کرتے, جو ہے اس میں شکر ادا نہیں کرتے. اب اس کا بھی میں آپ کو فارمولا بتاتا جاؤں کہ اس کا شکر ادا کیسے کیا جائے. کیونکہ انسانی نیچر ہے نا, ہر خواہش کے بعد ایک نئی خواہش جنم لیتی ہے, پھر جب وہ بھی ٹارگٹ آپ کا اچیو ہو جاتا ہے پھر ایک اور نئی خواہش جنم لے لیتی ہے, پھر جب وہ بھی ٹارگٹ اچیو ہو جاتا ہے پھر ایک اور نئی خواہش جنم لے لیتی ہے. تو ہم ہمیشہ فیوچر میں خوشی ڈھونڈتے ہیں کہ آج کا دن ہمارا ٹھیک نہیں ہے, جو ہمارا کل دن آئے گا وہ زیادہ بہتر ہوگا. یہ ہر بندی یہ سوچتا ہے, یہ پلان کرتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ آپ جہاں جس ٹائم جیسے ہیں خوش رہنا سیکھیں. وہ ہم کیسے رہ سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل میں اپنی ہی ایگزامپل دے دوں آپ کو کہ آج سے 15 سال پہلے میں اگر اپنے آپ کو ایسٹیمیٹ کروں کہ میرے پاس کیا کیا تھا, اور آج جو ہے شکر الحمدللہ. ایسے ہی آپ نے اپنی خوشی ڈھونڈنی ہے, اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے, اپنے آپ کو مطمئن رکھنے کے لیے اپنا گزرے ہوئے وقت کو یاد کریے, اپنے بیڈ ٹائمز کو یاد کریے. ٹائم وہ بھی بیڈ نہیں تھا, آپ اسٹرگلنگ میں تھے, لیکن ایک ورڈلی ہے نا کہ بیڈ ٹائم تھا جی, میں سکسیسفل نہیں تھا, میں نے جو گول بنایا ہوا تھا میں نے وہ اچیو نہیں کیا تھا, تب آپ اسٹرگلنگ میں تھے. تو آپ ان ٹائموں کو یاد کریں, آج آپ کے پاس کیا ہے, اس ٹائم آپ کے پاس کیا تھا, تو آپ ہیپینس فیل ہوگی. پلس ہیپینس, یہ میرے کئی ویڈیوز ہیں, میرے کئی ٹاپک ہیں ہیپینس پہ, یہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے ہیپینس. ہیپینس ایک اور چیز سے بھی آتی ہے, آپ ہیلپ فل پرسن بنیں, آپ دینے والے بنیں. اب دینے والے سے مراد ہمارے معاشرے میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ پیسے ہی دینے والے بنیں. آپ پیسوں کے علاوہ آپ ایک اچھا مشورہ دے سکتے ہیں جو کہ کسی کے لیے ٹونک سے کم نہیں ہوگا. پھر آپ اس کے علاوہ آپ کسی کی ایسی مدد کر سکتے ہیں جس میں آپ کا لگے ہی کچھ نہ. اب میرے ایک استاد تھے, میرے محترم, میرے عزیز, وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ یار کبھی زندگی میں کوئی بھی بندہ آپ کے پاس آئے تو اس کا کوئی بھی کام آپ کی وجہ سے ہونا ہو تو وہ کر دیں.
کیونکہ وہ کام تو obviously وہ آپ کے پاس آیا ہے، کسی اور کے پاس بھی جائے گا، وہ کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کر ہی لے گا. لیکن آپ اگر اس کے لیے کارآمد ہو جائیں گے تو وہ آپ کو ایک اچھے الفاظوں میں یاد کرے گا. تو کبھی دوست ہو، دشمن ہو، کوئی انسان ہو، آپ کے پاس چل کے آیا ہے، اگر اس سے کوئی کام ہے تو آپ کر دیں. تو اسی طرح یہ بھی میں کہتا ہوتا ہوں کہ اسمائل بھی آپ ہر انسان کے ساتھ اسمائلنگ فیس سے ملیں، کیٹاگرائز نہ کریں انسانوں کو، کیٹاگرائز کرنے سے باہر نکلیں. جیسے میں کہتا ہوتا ہوں کہ ہم لوگوں نے اجتماعی طور پہ رہنا ہے، ہم لوگوں نے مل جل کے رہنا ہے، ہم دونوں لوگوں نے اکٹھے رہنا ہے. لیکن بیڈ لک یہ پتہ نہیں کہاں سے روایتیں آئی، کہاں سے معاملات آئے، اور ہر انسان کو یہ لگتا ہے کہ بس میں یہ اس طرح کر دوں، میں یہ کر دوں، وہ کر دوں. یہ عجیب سی گرومنگ ہوگی. یہ خود دارہ اسمائل پاس